اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو اسم کو جب بھی ہم دیکھیں گے چار پہلوؤں کے حساب سے دیکھیں گے۔ نمبر ون، جنس کے لحاظ سے جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ نمبر ٹو، عدد کے لحاظ سے جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ تیسرا، ہم کس لحاظ سے اسم کو دیکھیں گے؟ وسط وسعت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے۔ تو کتنے قسم کا ہوگا اسم؟ دو 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 قسم قسم کا۔ کا ہوگا۔ کون کون سا؟ یا معرفہ معرفہ ہوگا اور یا نکرہ نکرہ، ہوگا۔ ہاں جی، یا تو اسم معرفہ ہوگا یا پھر اسم نکرہ نکرہ، ہوگا۔ نکرہ ہوگا۔ شاباش۔ نکرہ کی موٹی سی پہچان کیا ہے؟ تنوین۔ تنوین، تنوین، بالکل۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ دو پیش، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے دیکھا معرفہ۔ معرفہ کی کتنی اقسام دیکھی ہم نے؟ چھ، 6۔ میں انشاءاللہ ایک اور ساتویں قسم بھی آپ لوگوں کو کراؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ بار بار آ رہی تھی نا کہ ضمیر اٹیچ ہوتی ہے نا ساتھ، جی تو یہ انشاءاللہ میں کراؤں گی، تو ساتھ ہم اقسام پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے عموماً کتب میں 6 لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یہ ساتویں قسم بھی کرا دوں گی تاکہ اور آسانی ہو جائے سمجھنے میں، ٹھیک ہے۔ میم اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ ہوتا ہے اضافت، مضاف کی وجہ سے ہم جب وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی بھی اسم کو معرفہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اضافت کی وجہ سے معرفہ بنتا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو 6 اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہم نے کون سی دیکھی ہے؟ معرف۔ علم، ہاں، معرف معرف باللام، بالنام۔ ہم نے جو ترتیب دیکھی ہم اسی حساب سے چلیں۔ معرف بالنام۔ معرف بالنام، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھی معرف بالنام، کہ کسی بھی اسم کے شروع میں الف لام۔ نام، الف لام لگ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ پھر دوسری، علم، اسم علم، ٹھیک ہے۔ اسم اسم علم، علم کون سا ہوگا؟ کسی بھی چیز کے نام۔ ہاں، کسی بھی چیز ذات، کا ذاتی نام، ٹھیک ہے۔ ذاتی نام جو ہوگا وہ کیا ہوگا اس میں؟ علم، علم۔ علم کہلائے گا۔ کیا صفاتی نام علم کہلاتے ہیں؟ نہیں۔ نہیں، نہیں، ٹھیک ہے، صفاتی نام عالم نہیں کہلاتے۔ جیسے آج کی ہم نے تطبیق جب ہم کر رہے تھے تو ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ ذاتی نام ہے، وہ اسم علم ہے، لیکن الرحمنی الرحیمی اللہ کے ذاتی نام نہیں ہے، صفاتی نام ہے، تو وہ اسم علم کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ وہ پھر کس طرح معرفہ بنے؟ الف لام کی وجہ سے۔ الف لام کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ لام لیکن جو اللہ ہے وہ 2 طرح سے معرفہ بنا ہے، ایک الف لام کی وجہ سے، دوسرا اسم علم کی وجہ سے۔ اسم علم کی وجہ سے، کیونکہ وہ اسم علم ہے، اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ منادا۔ اچھا، تیسرا ہم دیکھ چکے تھے منادا، ٹھیک ہو گیا، منادا بھی ہم دیکھ چکے تھے۔ اس سے یاد آیا کہ کون کون سے حروف ہم نے پڑھ لیے ہیں ابھی تک؟ یا 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 یو یا ہاں جی، حروف ندا کون کون سے؟ یا ایوہا اور یا ایتھا۔ اس کے علاوہ ہم حرف کی کون سی کیٹیگری پڑھ چکے ہیں؟ اس کے حرف کی ہاں جی، الف لام۔ الف لام، ٹھیک ہے۔ تو 2 طرح کے حروف ہم ڈسکس کر چکے ہیں، الف لام، ٹھیک ہے، اور الف لام کی وجہ سے کہاں پہ ادغام ہو جاتا ہے اور کہاں پہ اظہار ہوتا ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا، رائٹ۔ اور دوسرے ہم نے حروف کی جو قسم پڑھی ہے وہ ہے حروف ندا۔ ندا، اور وہ 3 ہے، کون کون سے؟ یا 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 ایوہ یا ایتھا۔ یا ایوہا یا ایتھا، ہاں جی، یا 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 ایوہا ایوہ یا ایتھا۔ یا ایتھا، شاباش۔ اب معرفہ کی ہم چوتھی قسم کون سی دیکھ رہے تھے؟ میں اشارہ۔ اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ کی پھر کتنی اقسام ہیں؟ اس میں اشارہ دو۔ 2 اسم اقسام۔ اشارہ قریب بعید اور اسم اشارہ قریب۔ قریب، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس میں اشارہ قریب، پھر اس میں اشارہ بعید، ٹھیک ہے۔ پہلے قریب کی چیز کو کور کرتے ہیں، پھر دور کی چیز کو، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید۔ بعید۔ چلیں باری باری مجھے پہلے اس میں اشارہ قریب کی گردان سنیں جی، رکشا سے۔ ایک منٹ، بس بند ہو گئی۔ حاضہ، حاضانی، ہاولائی، ہاں، دو سیکھ ہوتا ہے، مثنیٰ کے 2 سیکھ ہوتا ہے ہمیشہ۔ پھر سے ہادا۔ حاضانی، حاضینی، حاضینی، ہم، مونس میں حاضی ہی، ہاتانی، ہاتینی، اور ہاولائی۔ شاباش جی، زمینہ۔
हाँ बस। मुज़क्कर में हाजा हाजानी हाज़ाइनी और हाउलाई, और मुअन्नस में हाजा हातानी हातैनी हाउलाई। हाँ हादिही, ठीक है, मुअन्नस में हादिही। हाज़िही। हादी हाजा हानी हाथीनी हाउले। जी हीरा। मुज़क्कर में हादा हादानी हादाइनी हाउलाई, और मुअन्नस में हाज़िही हातानी हातैनी हाउलाई। हाँ हाउलाई नहीं, हाउलाई, अलिफ, अलिफ को, अलिफ मद्दा को जाहिर करना है हर जगह। हादा हादानी हादैनी हाउलाई, जिस तरह मैम ये हादिही दोनों एक ही तो हातानी होते हैं। हातैनी हाउलाई, ठीक है। हा का जो अलिफ है ना उसको जरूर वहां से करना है। मैम ये जो जमा है हाउलाई दोनों का एक एक ही जैसे एक हाउलाई। ही है, ठीक है, एक ही अच्छा सीगा है। ठीक है। जी हुरिया। हाजा हाजानी हाजैनी हाउलाई, हाजिही हातानी हातैनी हाउलाई। एक्सीलेंट। जी सैमो। मुज़क्कर के लिए हाजा हाजानी हाजैनी हाउ हाउलाई, और मुनस हाज़िही हातानी हातैनी हाउलाई। एक्सीलेंट, बारकल्लाह। तो ये तो हो गया इसमें इशारा करीब। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो कौन सा होगा इसमें इशारा? बाई। बाईद। अब अगेन वही मुजक्कर के सीगे होंगे और मुअन्नस के। मुअन्नस के। मुअन्नस के। साथ साथ बनाते जाएं टेबल। अब मुजक्कर के भी तीन तरह के सीगे होंगे। मुफरद मुसन्ना और जमा। मुफरद मुसन्ना और जमा। इसी तरह मुअन्नस के भी तीन तरह के सीगे होंगे। मुफरद मुफरद मुसन्ना। मुसन्ना और जमा। मुफरद मुसन्ना और जमा। वेरी गुड। अच्छा जी, जब आपने करीब की चीज की तरफ इशारा किया था तो आपने बोला था हादा। जी। अब जब बाईद होगा तो होगा ज़ालिका। आज के लेसन में आया था ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जी। ज़ालिका, ठीक है। तो ये ज़ालिका क्या है? इसमें इशारा बाईद है, मुफरद है, मुजक्कर का है, सीगा है, ठीक है। सो मुफरद मुजक्कर का सीगा है। कौन सा सीगा है? मुफरद मुफरद मुज़क्कर। मुज़क्कर। मुफरद मुजक्कर, ज़ालिका। मुसन्ना के दो सीगे, ज़ानिका और ज़ैनिका, ठीक है, नून के साथ। ज़ानिका और ज़ैनिका। कौन कौन से है? ज़ानी। ज़ानी का और ज़ैनी का। हाँ जी, ज़ानिका और ज़ैनिका। फिर जमा का सीगा आज के लेसन में हमने पढ़ा उलाइका, पढ़ा। जी। जी। उलाइका, इसमें ना ये वाव लिखा हुआ होता है लेकिन ये साइलेंट होता है। लिखा हुआ होता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। उलाइका का वाव, पढ़ा नहीं नहीं जाएगा। हाँ जी, लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता। उलाइका। तो ज़ालिका, ज़ानिका, ज़ैनिका, उलाइका। उस्ताद, ये पुराने पाक में आते हैं ज़ानी का, ज़ानी का और ज़ैनी का। आई डोंट थिंक सो। चेक कभी कर आते। लेते मैंने फर्स्ट टाइम इसको सुना है ना, हैं। इसलिए मैं पूछ रही हूँ। जालिका और हा उलाई का तो हम लोग पढ़ते हैं अक्सर, मतलब पढ़ते हैं हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मुसन्ना किसी में कम कम ही कुरान में यूज हुए हैं। सही। हम्म। तो ذالika, ذانика, ذैनिका, उलाइका। ذالika रिपीट करें, मैं बोलूंगी आपने रिपीट करना है। ذالika। ज़ालिका। जालिका। हाँ, दाल में जाली नरमी, ठीक है। अरबी प्रोनाउंसिएशंस का ध्यान रखना है। ذالika
ذالک ذالک ذانک ذالک ذینک زینک ذیک اولئک. اولئک پروناؤنسیشنز کلیئر ہے؟ جی اچھا، اب یہی چیز اگر ہو مؤنث کے لیے تو ہوگا تل کا. ٹھیک ہے، جیسے تل کا رسولو. اب آپ سوال کریں گے رسول تو مذکر ہے، رسول کی جمع ہے تو کیوں مؤنث کا صیغہ یوز ہوا؟ انشاءاللہ سکھاؤں گی. ٹھیک ہے، تل کا مؤنث کا صیغہ ہے لیکن بعید کے لیے. ٹھیک ہے، کیا صیغہ ہے؟ مونس مونس بعید مونس بعید کے لیے مؤنث بعید کے لیے تل کا. پھر مثنیٰ کے لیے تانی کا تئینی کا. تانی کا تئی تئینی کا. تل کا تانی کا تئینی کا. اور پھر جمع سیم اولئک. تل کا تانی کا تئینی کا اولئک اولئک. میں بولتی ہوں، آپ لوگ ریپیٹ کریں. تل کا تل کا تانی کا تہنک تئینی کا تئینک اولئک. اولئک اچھا، اب ذرا 5 منٹ لے اس کو یاد کریں. یہاں تک اس میں اشارہ کا کمپلیٹ ہو گیا. اس میں اشارہ قریب بھی ہم نے دیکھ لیا، اس میں اشارہ بعید بھی ہم نے دیکھ لیا. نیکسٹ ہے اسماء الموصولہ، یا اس کو بولتے ہیں اسم الموصول. ٹھیک ہے، اسم الموصول یا پھر اسماء الموصولہ جمع کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، جمع ہو جائے گی تو اسماء اسماء الموصولہ. اسماء موصولہ الموصولہ. یا پھر کتب میں لکھا ہوتا ہے اسم الموصول. اسم موصول ہاں، موصول نہیں بولنا. ٹھیک ہے، مو نہیں ہے، مو. میم زبر ما، واو ساکن، مو. اسم موصول الموصول. ٹھیک ہے، میں کسی کے منہ سے موصول نہ سنوں. موصول، اسم موصول اسم الموصول الموصول. باقی بھی بولیں اسم موصول الموصول. میم پہ زبر، موصول موصول موصول. ٹھیک ہے، مو کی ساؤنڈ یعنی مو اردو کی ساؤنڈ ہے. اردو میں بولتے ہیں اسم الموصول، مو نہیں، مو. موصول واولین. ٹھیک ہے، اسم موصول اسم الموصول. الموصول اب اس میں بھی ایگزیکٹلی آپ ویسی ٹیبل بنا لیں کہ مذکر کے بھی صیغے اور مؤنث مؤنث کے بھی. پھر مذکر کے بھی 3 صیغے. کون کون سے؟ مفرد مثنیٰ و جمع. مفرد مثنیٰ اور جمع. اسی طرح مؤنث کے بھی 3 صیغے. 3 صیغے 3 صیغے. کون کون سے؟ مفرد مثنیٰ و مفرد جمع. مثنیٰ اور جمع مفرد مثنیٰ اور جمع. اچھا جی. مفرد مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے الذی. الذی. ٹھیک ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا. الذی کیا یوز ہوتا ہے؟ الذی الذی. مفرد مذکر کے لیے الذی. اچھا، ایک چیز میں سکھا دوں.
قرآن میں تو ایسے یہ پیٹرن فالو نہیں کیا جاتا جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، لیکن عربی کتب میں بڑے اچھے سے کیا جاتا ہے. جو عرب ہوتے ہیں نا، انہوں نے جب یا کی ساؤنڈ لے کر آنی ہوتی ہے تو وہ یا کے نیچے نقطے ضرور ڈالتے ہیں. جب یا کی ساؤنڈ لے کر آنی ہوتی ہے تو وہ یا کے نیچے نقطے ضرور ڈالیں گے. نقطے ضرور ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رسم ہے لینگویج میں. لینگویج میں. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ چیز فالو نہیں ہوتی. ہوں. باقی جب آپ مختلف کتب پڑھیں گے نا، کیونکہ قرآن میں زبر زیر پیش لگی ہوئی ہوتی ہے نا، جی. تو ادھر یہ اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی. لیکن جب یا کے نقطے لگے اس کا مطلب ہے آپ نے یا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر یا کے نقطے نہیں لگے ہوئے، جیسے کہ لیٹس سپوز یا سمپل لکھی ہوئی ہوگی تو وہ الف مقصورہ ہوگی بیسیکلی. جیسے اگر یہ میں الذی میں یا کے نیچے نقطے نہ ڈالتی تو یہ کیسا پڑھا جاتا؟ الذا پڑھا جاتا، الف مقصورہ کے جیسا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. عربی رسم میں یا جب لکھیں گے تو اس کے نیچے نقطے ضرور ڈال دیں گے. اگر ان نقطے نہ ڈالے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ پھر الف مقصورہ بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ الف مکسورہ. الف مقصورہ. نقطے ڈل گئے تو یا ہے، نقطے نہ ڈلے تو پھر الف مکسورہ. الف مقصورہ ہے. مفرد مذکر کا صیغہ ہو گیا الذی. الذی. مثنیٰ کے لیے پھر دو صیغے، اللذانی اور اللذینی. اللذانی الذین. اللذینی. گڑبڑ کر کے میں نے یہاں پہ دو لام ہوئے تھے، اللذانی اور اللذینی. اچھا، جو ورژن میرے پاس ہے نا کتاب کا، الہدا جی. والی، اس میں نا یہاں پہ ایک سنگل نام ہے. ٹھیک ہے، اللذانی اللذینی میں سنگل نام لکھا ہوا ہے، لیکن جو اصل رسم ہے نا اس کے مطابق یہاں پہ دو لام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب قرآن میں نہیں ہے یہ. قرآن میں ہے، ایک دفعہ ہے اللذانی کا صیغہ، میرا خیال ہے اللذینی کا تو آیا ہے. باجی جو میرے پاس ہے نا مطلب الہدا کی ہے میرے پاس گرامر نا، تو اس میں اب انہوں نے ڈبل ہی ڈالا ہوا ہے، تشدید ڈالی ہوئی ہے نا لام صحیح پہ. صحیح. نہیں نہیں، تشدید نہیں، تشدید کے علاوہ دو لام ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ اللذانی کلمہ نا عرب لوگ ایسے لکھتے ہیں، اللذانی دو لاموں کے ساتھ، اللذانی اور پھر اللذینی دو لاموں کے ساتھ یہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اصل میں نا وہ لوگ زبر پیش نہیں ڈالتے نا. اب جب ہوں. زبر پیش نہیں ڈالتے تو جمع کا صیغہ ہے الذین. جمع کا کون سا صیغہ ہے؟ الذین. الذین. اب دیکھیں الذین اور الذین سیم نہیں ہو جائے گا اگر ہم زبر زیر پیش نہ ڈالیں تو؟ اور ہاں پھر تو سیم ہو جائے گا. ہاں، تو اس وجہ سے کیا ہے، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اللذانی اور اللذین میں نا دو لام ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف میں ہم؟ صرف لینگویج میں دو لام ایڈ کریں گے، قرآن میں تو نہیں. قرآن کا مجھے یاد نہیں کہ قرآن میں جو الذین کا الذین کا صیغہ آ رہا ہے نا، چیک کر کے بتانا پڑے گا مجھے. دیکھ لیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس کردار کو مکمل کر کے قرآن میں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو الذی اللذانی اللذین اور الذین. الذین.
الذی، اللذانی، اللذینی، الذین. پھر مؤنث کے لیے التی، التی. اب دیکھیں جب میں نے التی لکھا میں نے تا کی یا کے نیچے نقطے ڈالے، ٹھیک ہے، عربی کے اس کے مطابق لکھ رہی ہوں میں التی. پھر اگین مثنیٰ کی صیغہ ہے اللتانی، دو لاموں کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اللتانی دو لاموں کے ساتھ، اللتانی. پھر اللتینی، اللتانی، اللتینی، ٹھیک ہے، دو لاموں کے ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اللتانی، اللتین. اللتینی. یہ بیچ میں تشدید تو نہیں ہے نا؟ لگا لیں گے، تشدید لگانے کا کوئی مذائقہ نہیں، ٹھیک ہے. اللتانی اور اللتینی. پھر جمع کے لیے اللاتی. اب اللاتی بھی جمع ہے، اس کے لیے بھی دو لام یوز کریں گے ورنہ وہ اللاتی سے مکس ہو جائے گا نا. تو اللاتی کون سا صیغہ ہے جمع کا؟ جی یہ تو جمع ہے. یہ اوپر تو اوپر جمع میں ایک ہے اور ہاں یہاں جی، بیچ والی جمع میں دو ہے، بالکل. یہ چیزیں یاد رکھنی، ٹھیک ہے، کہاں پہ ایک لام ہے کہاں پہ دو لام ہے. اللاتی. اگر آپ کے پاس الہدا والی کتاب ہے نا تو کتاب میں بھی یہ چیز کی اصلاح کر لیں، تصحیح کر لیں. پھر اللائی. اچھا، جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں وہاں پہ رسم ایسا ہے اللائی کا. یہ آپ نے جو اوپر مذکر والا میں ایک ہی اللہ بھی ایک ہی لام ہوگا جی پہ سنگل لام، بالکل یہاں پہ سنگل لام ہے. نیچے سنگل ہے اور جمع میں دو ہوں گے. بس یہ جو تین جگہ نا جن کو میں نے انڈر لائن کیا ہے ادھر جو سنگل لام ہے، باقی دیکھیں ڈبل ڈبل لام ہے، ٹھیک ہے. الذی، الذین اور اللتی اس میں سنگل لام ہے، باقی ہر جگہ ڈبل ڈبل لام ہے. اللذانی، اللذینی، اسی طرح اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی. یہ آپ نے کیا لکھا ہے اللہ تی کے آگے؟ یہ جی ہاں یہ اللاتی ہے، اللتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. جمع کا صیغہ ہے اللاتی، الف صغیرہ لگی ہوئی اوپر، چھوٹی الف، اللاتی، ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک کرنے پھر نیکسٹ بتاتی ہوں کیا لکھا ہے یہ. اللہ تی. ہاں جی، پھر آگے اللائی. اللہ ای. ہاں وہ ہے نا واللائی یئسن، جی واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، کہ وہ عورتیں جن کے حیض رک جائیں. تو یہ اس کے دو دو کرنے پڑیں گے؟ ہاں یہ سارے یاد کریں، ٹھیک ہے، سارے یاد کریں انشاءاللہ. اللاتی یہ بھی جمع مؤنث کے لیے، اللائی یہ بھی جمع مؤنث کے لیے. اچھا، قرآن میں جو جس طرح کا رسم ہے نا اللہ ای کا وہ بھی میں بتا دیتی ہوں. قرآن میں نا ایسے لکھا ہوا ہے اللہ ای، ایک تو سنگل نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور دوسرا حمزہ یا زیر ای لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ ای ایسے کر کے. یہ تشدید کے اوپر کھڑی زبر ہے؟ جی جی، تشدید کے اوپر کھڑی زبر ہے.
اور اس طرح جو اللاتی لکھا ہے نا میں نے 2 لاموں کے ساتھ، یہ نارمل عربک میں ہے، قرآن کا رسم یہی ہے اللاتی میں بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں زبر زیر پیش ہے نا، سو اللاتی انہوں نے ایسے لکھا ہوا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، قرآن کی رسم کے مطابق سنگل لام کے ساتھ ہے، لیکن جو نارمل عربک ہے اس میں کس کے ساتھ ہے؟ ڈبل. ڈبل لام کے ساتھ ہے. اسی طرح اللذانی اللذینی، یہ بھی میں نے قرآن میں دیکھا ہے، سو اللذانی بھی سنگل لام کے ساتھ ہے قرآن میں، لیکن جو اصل رسم ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ اس میں جو عربک ٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں وہ ڈبل نام یوز کریں ڈبل گے. لام کے ساتھ ہے. ٹھیک، سو الہدا والی کتاب میں میرا خیال ہے اس وجہ سے انہوں نے سنگل لاموں کے ساتھ لکھا کہ قرآن کے مطابق انہوں نے عربی تیار کی ہے نا. تو میں آپ لوگوں کو جو کرا رہی ہوں میں دونوں طرف سے کور کروا رہی ہوں کہ قرآن عربک بھی تھوڑا لینگویج کا بھی ٹچ آ جائے، کیونکہ ہم نے یہی پڑھی ہوئی ہے نا جو ہم نے لینگویج سیکھی ہے. جمع کا ایک اور صیغہ ہے اللواتی، قرآن میں نہیں یوز ہوا، ٹھیک ہے، اللواتی کون سا صیغہ ہے؟ اللواتی. اللواتی، ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں یوز ہوا، اسی لیے کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا، کیونکہ قرآن کے عربک ہے نا یہ. چل بے شک یاد نہ کیجیے گا اس کو، تو ہم کتنا یاد کریں گے؟ ہم کریں گے الذی، اللذانی، اللذینی، الذین. میرے پیچھے پیچھے بولیں الذی، الذی. الذی، اللذانی، اللذان. اللذانی، اللذینی، اللذینی، الذین. الذین. الذین، پھر التی، اللتی، اللتانی، اللتانی، اللتینی، اللتین. اللتین، اللاتی، اللاتی، اللائی. اللائی. اچھا باجی میں نے ایک چیز پوچھنی ہے. جی جی، آپ نے اللہ لکھا ہے ڈبل لام والا، اس میں جو یا ہے اس کے نیچے ہم نقطے لگائیں گے، اس میں تو حمزہ کا ساؤنڈ بھی ہم لے کے آئیں گے اللہ میں. حمزہ کی ساؤنڈ نہیں، حمزہ زیر ای یہ ساؤنڈ ہوتی ہے حمزہ زیر ای کی، لیکن حمزہ یا زیر ای یہ ساؤنڈ ہے یہاں پہ اللاتی، ٹھیک ہے، حمزہ یا زیر ای اللائی، ٹھیک ہے. چلیں اب اس کو 10 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ دیکھ کے 10 دفعہ زبانی مجھے سنائیں اور پھر چھٹی کر دینا ہے، بس آج اتنا کافی ہے.